بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کس طرح مضبوط ہوتا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان تب درست اور مضبوط ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان کی سب باتوں کو دل سے مان لے۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ اور رسول کے حکموں پہ چلنا، یہ دین ہے، اسلام ہے۔ اللہ اور رسول کی کسی بات میں یا حکم میں شک کرنا یا اس کو جھوٹا ماننا، اس میں عیب نکالنا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق اڑانا، ایسی باتوں سے ایمان نہیں رہتا۔ اور قرآن و حدیث کے صاف صاف اور کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ہیر پھیر کر کے اپنا مطلب بنانا بے دین اور بے ایمان بننا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خوب حفاظت کرے، اسلامی حکموں پر چل کے اس کو مضبوط کرے اور کوئی بات ایسی نہ کہے اور نہ کرے جس سے ایمان میں فرق آوے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں یعنی حکموں کے منکر ہوئے، یعنی ہمارے حکموں کو نہ مانا، تو ہم ان کو بہت جلد ایک سخت آگ میں یعنی دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے، اور اس میں ان کی برابر یہ حالت رہے گی۔ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکی ہوگی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ دوسری تازہ کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ عذاب ہی بھگتتے رہیں گے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ بے شک جو شخص بغاوت کا جرم کر کے یعنی کافر ہو کر اپنے رب کے سامنے یعنی کچہری میں حاضر ہوگا تو اس کی سزا اس کے لیے دوزخ ہے، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اللہ بچائے۔ ایمان نہ لانا اور مسلمان نہ ہونا، اپنے ایمان کو خراب کرنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ خدائی قانون میں بغاوت ہے، اس لیے باغی یعنی کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ اپنی بغاوت کی سزا پاتا رہے۔ اور مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا مجرم ہو، خدائی قانون یعنی خدا کے سب حکموں کو ماننا ہے، باغی نہیں ہے۔ عمل خدا کے قانون کے خلاف کر کے مجرم ہے، سزا کاٹ کر پھر جنت میں آ جائے گا، اور کافر باغی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ دوزخ میں قید رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات پاک ہے کہ اس کی صفتوں اور نشانیوں سے اس کو سب جانتے ہیں کہ زمین و آسمان، چاند و سورج، تارے، رات دن اور کل مخلوق کی اس نے پیدا کیا، اور سب مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی امیر اور فقیر کرتا ہے، وہی عزت اور ذلت دیتا ہے، اور وہ ایسا زبردست اور بڑی قدرت والا ہے کہ انسان کے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ غرض کہ اس کی طاقت اور قدرت اور صفتوں سے سب اس کو جانتے ہیں۔ کوئی ہٹ دھرم اور سمجھ کا اندھا اس کی ذات پاک کا انکار کرے گا، مگر فرشتوں کو ہر شخص نہیں جانتا۔ کچھ ان کا حال بتاؤ۔ جواب: اے بھائی عزیز، تم نے اس خدا وحدہ لا شریک کو پہچانا۔ بے شک وہ سب مخلوق کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے انسان کو مٹی سے اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا، اور فرشتوں کو اس نے نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا۔ ان کا مرد یا عورت ہونا کچھ نہیں بتلاتا، ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی صورت میں بن جانے کی قدرت دی ہے۔ ہوا بن جائیں، آدمی یا کسی جانور، چرند پرند وغیرہ کی شکل میں بن جائیں۔ ان کے پر بھی ہوتے ہیں، کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر۔ ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابعداری کرنا ہے۔ نمبر 1 حضرت جبریل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکام اور کتابیں رسولوں اور نبیوں کے پاس لاتے تھے، اور بعض موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کافروں اور نافرمانوں پہ عذاب بھی بھیجا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو رزق پہنچانے اور بارش وغیرہ کے کاموں پر مقرر ہیں، اور بہت سے فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ کچھ بادلوں اور ہواؤں، دریاؤں، تالابوں اور نہروں کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل سور لیے کھڑے ہیں، جب قیامت ہوگی وہ سور بجائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت مخلوق کی جان نکالنے پہ مقرر ہیں، اور بہت سے فرشتے ان کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ نیک اور بد لوگوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ الگ ہیں۔ وہ فرشتے انسان کے اچھے اور برے عمل لکھنے والے ہیں، ان کا کرامن کاتبین کہتے ہیں۔
بعض فرشتے انسان کو مصیبت سے بچانے پہ مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی فرشتے جنت اور دوزخ کے انتظاموں پر مقرر ہیں۔ بعض فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض فرشتے دنیا میں کام کرنے آتے ہیں، ان کی صبح و شام بدلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد رات کو کام کرنے والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دین میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ بعض فرشتے دنیا میں پھرتے ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، جیسے قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، وعظ ہوتا ہو، علم دین پڑھایا جاتا ہو، یا دین کی کتابیں پڑھی سنی جاتی ہوں، یا بزرگوں اور عالموں کی صحبت میں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہوں، وہاں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے شریک ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ کے سامنے دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہے۔